السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام حضور سرور کونین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اسے عقل، حس، مشاہدہ، ان چیزوں کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اپنی عقل، اپنا فہم، اپنی سوچ، اپنی بصیرت، ان تمام چیزوں کو وہ بروئے کار لاتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اپنے حواس خمسہ کا استعمال کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے
وہ کائنات اور کائنات کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اور ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ اس خالق کائنات نے انسان کو عدم سے وجود میں لا کر کائنات میں اسے وجود بخشا ہے، اور اسے یہ سبق یاد دلانے کے لیے قرآن کریم میں جس کی وحی کا آغاز علم کے ساتھ ہوتا ہے، اقرأ کے ساتھ ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے، اقرأ وربک الاکرم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا معزز، بڑا اکرم اور بڑی کرم والی ذات ہے، الذی علم بالقلم جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے، علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ پہلا احسان تو یہ اس خالق نے ہمیں کائنات میں وجود بخشا ہے، پھر اس خالق کا بڑا احسان یہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، پیروکار اور امتی بنایا ہے۔ پھر بڑا احسان یہ کہ اس خالق کائنات نے ہمیں عقل، فہم اور بصیرت سے نوازا ہے کہ ہم اللہ کے کارخانہ قدرت میں پوری کائنات میں نظر دوڑائیں اور اس کی نشانیوں پہ غور کریں اور ساری چیزوں پہ غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچیں کہ فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد کہ کائنات کی ہر چیز میں ایک نشانی ہے، کوئی چیز ٹٹول نے، کوئی چیز جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہمارے حواس خمسہ اسے محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے تدل علی انہ واحد کہ وہ رب تعالی وہ واحد خدا بزرگ و برتر ہے جس نے اس پورے کائنات کو، پورے کائنات کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو سنبھالا ہوا ہے، یہ وہی کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو وہی خالق جب اس خالق نے ہمیں حص عطا کی ہے، ہمیں اللہ نے عقل و دانش سے نوازا ہے اور ہمیں یہ کہا ہے کہ افلا تتفکرون غور و فکر نہیں کرتے ہو، تفکر نہیں کرتے ہو، افلا یتدبرون تدبر نہیں کرتے ہو، تو بھائیو کیوں نہیں اس علم کو حاصل کرنا چاہیے جس علم کا آغاز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے کیا ہے۔ اس علم کو حاصل کیجئے، اس علم کے حصول کے لیے تگ و دو کیجئے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انرجی، اپنی طاقت، اپنی بساط اور اپنے تمام جتنے بھی وسائل ہیں اس علم کے حصول کے لیے بروئے کار لانے چاہیے، تاکہ ہمیں واقعتاً پتہ لگے کہ وہ الذی ذات وہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس ذات کی معرفت اور پہچان حاصل ہوگی اس علم کے ذریعے ہوگی، اور جب تک اس علم کا حصول نہیں ہوگا دنیا میں انسان اقتدار کی جتنی بڑی منزل پہ مرضی بیٹھ جائے، اگر علم نہیں ہے، اگر فہم نہیں ہے، اگر بصیرت نہیں ہے تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر وہ اپنی زبان سے جو مرضی کہتا پھرے، نہ اس کے کسی عہدے کا اعتبار ہے، نہ اس کے کسی بھی جگہ کا اس کے منصب کا اعتبار ہے۔ تو میرے بھائیوں اس علم کے حصول کے لیے کوشش اور تگ و دو کرنی چاہیے تاکہ حقیقی معنوں میں
اس رب کی بھی معرفت ہو سکے اور اس کے پیغام کی بھی معرفت ہو سکے جس کو پھیلانے کے لیے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو یہ 5 آیات ہیں پہلی، جس سے قرآن کریم کی وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول، علم کی طلب اور علم حاصل کرنا فریضۃ علی کل مسلم، یہ ہر مسلمان، مرد پر، عورت پر، بچے پر، یعنی جو بھی مسلمان ہے اس پہ فرض ہے۔ اب اس علم کا دائرہ کار کیا ہے؟ کیا یہ وہ علم ہے کہ جس علم کو سیکھ کر انسان مادہ پرست بنتا ہے، میٹیریلسٹک سوچ کا متحمل بنتا ہے اور اپنے رب سے دوری اختیار کرتا ہے، اپنے رب کی معرفت کو بھول جاتا ہے؟ یا وہ علم ہے جو اس روحانی علم کا نام ہے کہ جیسے جیسے انسان اس علم کو سیکھتا جاتا ہے اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنتا جاتا ہے، اس کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، اس کو اپنے رب کی عبادت میں مزید ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، اپنے رب کی یاد اور ذکر میں مزید چاشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو بھائیو، سب سے پہلے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ وہ علم کون سا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی سہولت کے لیے پوری کائنات کا نظام سارا اسی کے لیے ہے۔ وہ اسی نظام کے اندر چلتے ہوئے پیدائش سے لے کر وفات تک وہ زمین پہ بھی چلتا ہے، وہ ہواؤں میں بھی اڑتا ہے، وہ پہاڑوں کی غاروں کو بھی کاٹتا ہے، وہ زیر زمین بھی جاتا ہے، سمندر کی تہوں میں بھی جاتا ہے اور وہاں سے طرح طرح کے ذخائر بھی نکال لاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے چھپے ہوئے خزانے جو پہاڑوں میں ہوں، درختوں کی جڑوں میں ہوں، روئے زمین پہ کسی بھی جگہ ہوں، اس خالق نے اس انسان کو علم عطا کیا ہے جس علم کی بنا پر یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اس نے اپنے لیے مفید بنایا ہے۔ اور قرآن کریم کی دعوت ہے اپنی زندگی کو آسودہ بناؤ لیکن عبادت سے غفلت نہیں کرنی، رب کی یاد سے غفلت نہیں کرنی۔ ایسا اپنی زندگی کا مسکن مت بناؤ کہ جس سے آپ ایسی سوچ، مادی سوچ کا شکار ہو جائیں، رب بھی بھول جائے اور رب کی وہ تخلیق کا مقصد جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں وہ بھی بھول جائے۔ اگر اس رستے کو اختیار کر لیا تباہی کا رستہ ہے۔ تو بھائیو، قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تلاش کرو، تگ و دو میں لگ جاؤ، فائنڈ آؤٹ کرو، ایکسپلور کرو ان چیزوں کو۔ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو۔ بنیادی مقصد ہماری تخلیق کا عبادت ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ذرائع تلاش کرتا ہے، لیکن کہا کرو تلاش فیما آتاک اللہ، اللہ نے جو دیا ہے اس سے تلاش کرو، لیکن آخرت کا گھر اس کو نہیں بھولنا، اپنی اصل منزل اور ڈیسٹینیشن اس کو رکھنا ہے۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کا حصہ جو اللہ نے آپ کے لیے مختص کیا ہے اس کو مت بھولیے۔ جاؤ تلاش کرو، نکلو صبح کو، شام کو نکلو، جا کے اپنے رزق کے ذرائع کو تلاش کرو، جس کی بنیاد پر اپنے جسم کو تم نے مالی قوت اور جسمانی توانائی فراہم کرنی ہے، اس کے ذرائع کو تلاش کرو۔
لیکن ساتھ یہ بات یاد رکھنا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کرو، نیکی کرو جس طرح اللہ نے آپ پہ احسان کیا ہے۔ اللہ نے کتنا احسان کیا ہے، اس نے ہمیں سالم اعضاء والا انسان بنایا ہے۔ اس نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، ہمیں بہتر امت کا، خیر الامہ کا ہمیں فرد بنایا ہے۔ اس کا کتنا احسان ہے، اس نے ہادی اور رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس کا کتنا احسان ہے کہ روئے زمین پر اس وقت جہاں پہ لاکھوں افراد اس وقت بھی جنہیں نہ جمعے کا پتہ ہے نہ اذان کا پتہ ہے، اس مالک کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں مسجد میں جگہ دی ہے۔ کتنا بڑا اس کا احسان ہے۔ انسان ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اس کے احسانوں کو گننے لگ جاؤ، اس کے جو کیے گئی فیورز ہیں، ہمارے اوپر احسانات ہیں، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس نے کس کس انداز سے ہمیں فیور کیا ہوا ہے۔ دنیا میں انسان ایک دوسرے پر احسان کرتا ہے، چند لمحات نہیں گزرتے فوری اس کو جتا دیتا ہے کہ دیکھیں فلاں وقت آپ کے اوپر میں نے اتنی شفقت کی تھی، آج ہمارے احسان کو بھول گئے ہو۔ وہ خالق و مالک ہے جس نے ایک مرتبہ اس کو پیدائش کا مقصد بتایا ہے اور یہ ساتھ کہہ دیا ہے کہ اپنے اللہ کے کیے گئے احسانات کو مت بھولنا۔ لیکن بھائیو، یہ انسان کیسا ہے، یہ پھر اللہ کے احسانات کو بھول کر کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اس مالک کی پھر ہمارے اوپر کتنی بڑی عنایت ہے، انسان بے راروی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، انسان رب کو بھول بھی جاتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کا سبق بھی بھول جاتا ہے۔ رب پھر انسان کو اپنی طرف بلاتا ہے، آخر تو بندہ میرا ہی ہے، تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے پاس آ جا، میں پھر تجھے اپنا بندہ بنا لیتا ہوں۔ وہ تو خالق کی اتنی بڑی عنایات ہیں۔ تو بھائیو، جس بنا پر انسان رب کو پہچانتا ہے، جس بنا پر اس نے اپنی شخصیت کو پہچاننا ہے، جس بنا پر اس نے اس دین کا فہم حاصل کرنا ہے، اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ اور اس علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسمیں جو ہم نے دنیا میں بنائی ہیں کہ ایک دینی علم ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے۔ شریعت میں علم کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے علم نافع، نفع بخش علم، اور ایک ہے علم ضار، نقصان دہ علم۔ علم نافع کیا ہے؟ جو انسان کے اپنے فائدے کے لیے، اس کی ریاست کے فائدے کے لیے، انسانی معاشرے کی خیر اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو، علم نافع ہوتا ہے۔ اور اگر یہی تخریبی مقاصد کے لیے استعمال ہو، وہ علم ضار بن جاتا ہے، وہ نفع بخش علم نہیں رہتا۔ لیکن ساتھ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایک شخص شراب کشید کرتا ہے، شراب بناتا ہے، اب اس کا شراب بنانا، اس کے علم میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا کیمسٹ ہے، شراب کشید کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی طاقت، اپنی انرجی، اپنا علم اس کام پہ لگایا ہے جس کی شریعت نے مذمت بیان کی ہے۔ حدیث کہتی ہے اللہ رب العالمین کی لعنت ہو شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، کشید کرنے والے پر، جو لاد کے لے جاتا ہے اس والے پر۔ اس کا مطلب ہے اس کا کام ٹھیک نہیں ہے، اس نے وہ علم، اس کی ترویج شروع کر دی ہے جس کی شریعت نے مذمت بیان کی ہے۔ لہذا اس کا علم وہ اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن وہ علم فائدہ مند اور نافع علم نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ علوم تو دنیا میں کئی طرح کے ہیں، لیکن اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ تو بھائیو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں علم نافع کی مزید وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ علم ہے جس سے انسان کے دل میں خوف الہی بڑھتا ہے، دنیا کی طمع اور لالچ کم ہوتا ہے، حرص کم ہوتی ہے، دنیا کی رغبت کم ہو،
رب کا احساس زیادہ ہو، خشیت زیادہ ہو، تقوی زیادہ ہو، وہ علم ہے جو نفع بخش علم ہے، وہ جس سے بھی حاصل ہو جائے وہ نفع بخش علم ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ، دنیا ملعون ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ ملعون ہے، الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ، سوائے اس چیز کے جس سے اللہ کی رضا اور منشا اور خوشنودی کے حصول کی کاوش ہو، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا مردود ہے، ملعون ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائیو، حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی چیز پہ لگا دے کہ جس سے وہ رب سے دور ہوتا ہو، اس کو رب کی پہچان کیا، وہ الٹا نمازوں سے بھی جاتا ہو، تو ایسے علم نے اس کے لیے نجات کا سما بنانے کے لیے الٹا اس کو رب کے ہاں دتکارا ہوا اور ملعون بنا دیا ہے۔ ایسے علم سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے فرماتے تھے، حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الاربع، اللہ چار چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے پناہ جو فائدہ نہیں دیتا۔ کون سا علم ہے جو فائدہ نہیں دیتا؟ وہ علم زوار ہوتا ہے۔ اس کو سنیے کیا ہے، وہ علم جو نہ آپ کو فائدہ دے، نہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے کام آئے، نہ آپ کی ریاست کے کام آئے، نہ مملکت کے کام آئے، نہ آپ کے بیوی بچوں کے کام آئے، اور نہ ہی خوف الہی دلائے، نہ ہی آپ کے دل میں خشیت الہی پیدا کرے، نہ ہی دنیا کی رغبت کو کم کرے، نہ ہی دنیا کے لالچ کو کم کرے، بلکہ الٹا انسان دنیا میں مزید مال کو سمیٹنے والا اور مال کو اکٹھا کرنے والا بن جائے۔ بھائیو، ایسا علم علم زوار ہوتا ہے، انسان جو بھی سیکھے گا وہ علم زوار کی طرف جائے گا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 2615 نمبر حدیث ہے، فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کردہ چیزوں سے بچو جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کا علم حاصل کرنا، اور پھر اکل الربا، سود کھانا، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ، بھولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ بھائیو، یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ انسان ایسے علم کی طرف سیکھنے کے لیے جاتا ہے اور اس علم کو حاصل کرنے کی طرف جاتا ہے، میرے بھائیو یہ بہت بڑا نقصان کا باعث ہے، اس کے لیے بھی، اس کے ایمان کے لیے بھی۔ اس لیے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے پناہ جو فائدہ نہیں دیتا۔ اور میرے بھائیو، یہ جادو، یہ غیب کا علم، یہ قسمت پڑیاں، قسمت ازمائی کرنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاته 40 یوما، جو کسی عراف کے پاس آیا، کسی غیب کا علم بتانے والے کے پاس آیا، کسی منجم کے پاس آیا، کسی ساحر کے پاس آیا، آ کے اس نے اس سے سوال کیا، اور سوال ہی کیا، اس کا جواب لیا یا نہیں لیا، اس کا سوال کرنا ہی اتنا بڑا جرم ہے، لم تقبل له صلاته 40 یوما، 40 دنوں تک اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ علم سیکھتا ہے انسان، اس علم کے پیچھے جاتا ہے،
یہ علم زور ہے میرے بھائیو، علم زور ہے۔ اور اسی طرح کی دوسری حدیث فرمایا من اتی عرافا، جو کسی عراف کے پاس آیا، فسألہ عن شیء، اس کے آ کے کسی چیز کا سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اس سوال کی قسمیں ذرا سمجھ لیں۔ جی میرا ہاتھ دیکھیے یہ کتنا، میری شادیاں کتنی ہوں گی، میرا ہاتھ دیکھیے میری اولاد کتنی ہوگی، میرے رزق والی لکیر کتنی ہے، یہ ستاروں کی چال میں ذرا بتائیے۔ کوئی بھی اس طرح کا سوال کیا، فرمایا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، اس منجم نے، اس ساحر نے، اس غیب کا علم بتانے والے نے، اس کاہن نے، اس نے آگے کوئی بات کی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کی تصدیق کر دی۔ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ اللہ کریم ہمیں اس منزل پر آنے سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور علم کی جس کی ترغیب ہے، وہ یہ علم نہیں ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ اس علم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علما نافعا، اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کیا کرو۔ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو جو فائدہ نہیں دیتا۔ کثرت کے ساتھ جہاں پہ اپنی دعاؤں میں ہم اپنے لیے اپنی نمازوں، روزوں، عبادات کی قبولیت کی دعائیں مانگتے ہیں، وہاں پر اللہ سے ساتھ یہ بھی دعا مانگنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ نفع بخش علم کا سوال کرو، اس علم سے پناہ مانگو جو علم فائدہ نہیں دیتا، اس سے پناہ مانگا کرو۔ اپنی دعاؤں میں میرے بھائیوں اس چیز کو شامل کرنا چاہیے، یہ دعا شامل کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اس دعا کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں۔ اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو فائدہ نہیں دیتا، نفع نہیں دیتا، اللہ اس علم سے پناہ مانگتا ہوں۔ بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری دعا سکھائی۔ صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ دعا مانگتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے سکھایا ہے مجھے اسے نفع بخش بنا دے، وعلمنی ما ینفعنی، اور اے اللہ مجھے سکھا ہی وہ جو میرے لیے نفع کا باعث بنے، وزدنی علما، اور اے اللہ مجھے علم کے حوالے سے اللہ میرے اندر اضافہ فرما دے، علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ لیکن علم کون سا ہونا چاہیے؟ وہ علم جس سے فہم آئے، جس سے بصیرت آئے، جس سے خوف الہی آئے، جس سے خشیت الہی آئے، جس سے اپنا احساس پیدا ہو، رب کی معرفت اور پہچان پیدا ہو، جس سے پتہ لگے کہ خالق نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، کیوں کا مقصد سمجھ آ جائے۔ بہتر، سب سے بہترین اس کے علم کی پیک ہے کہ اس نے اپنے واقعتاً علم کی پیک کو پا لیا ہے، چوٹی پہ پہنچ گیا ہے کہ رب نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اب اس کے حصول کی تو دعا کرنی چاہیے۔ یہ بھائیوں، یہ انسان کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ اس علم نافع کی اہمیت کو ذرا سمجھیے۔ آپ نے اکثر حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان مرتا ہے، موت طاری ہوتی ہے، انقطع عمله، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ اس نے کیا، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، او ولد صالح يدعو له، ایسی کوئی نیک اولاد جو اب اس کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، دوسرا کام اس میں کیا ہے؟ او علم ينتفع به، ایسا علمی ذخیرہ چھوڑ گیا ہے، ایسا علمی ورثہ چھوڑ گیا ہے، ایسے شاگرد پیدا کر دیے ہیں، لوگوں کو اتنا علم پڑھا دیا ہے جو علم
اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ وہ نفع بخش علم ہوگا تو فائدہ پہنچے گا، اگر نفع بخش علم نہ ہوا وہ قبر میں ہی اس کے لیے وہ توق کا باعث بن جائے گا۔ یہ نفع بخش علم ہوگا جو اس کو سکھائے گا صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے۔ یہ نفع بخش علم ہے جو اس کو سکھائے گا کہ تیری اولاد کون سا علم حاصل کرے گی تو تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث میں آتا ہے ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک شخص، ایک مومن آدمی، جنت میں اس کا درجہ بلند کیا جائے گا۔ وہ پوچھے گا انا لی ھذا، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہوا، میں تو قبر میں ہوں، عمل کا سلسلہ منقطع ہے، میرے لیے درجات کی بلندی کیسے ہو گئی؟ اس کو کہا جائے گا بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرا درجہ اس لیے بلند ہوا ہے، تیری اولاد جو پیچھے موجود تھی اس نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، رب تعالیٰ نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ کون اولاد کرے گی؟ جس اولاد کو یہ نفع بخش علم سکھائیں گے، جس اولاد کو مغفرت مانگنے کا سلیقہ آتا ہوگا، جس اولاد کو جب ہماری میت آگے پڑی ہوگی اس کو پیچھے دعائیں کرنی آتی ہوں گی، وہی اولاد ہمارے لیے کام کرے گی۔ یہ وہ اولاد کرے گی جس اولاد کو ہم نے علم نافع سکھایا ہی نہیں ہے، جس اولاد کو ہم نے اس کی تربیت ہی نہیں دی، اور اس علم کو ہم نے ثانوی کیا، ہم نے اس سے بھی اگلی حیثیت دے کر اس کو ویسے ہی پس پش ڈال دیا، تو بھائیو خود ایمانداری سے فیصلہ کیجئے کہ پھر کس طرح ممکن ہوگا کہ کل ہم مریں گے ہمارے لیے ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ان کو علم نافع سکھائیں، نفع بخش علم میرے بھائیوں ان کو سکھائیں، قرآن کا علم بتائیں، حدیث کا علم بتائیں، تاکہ انہیں علم ہو سکے کہ واقعتاً حقیقی نفع بخش علم یہی ہے جس کی بنا پر دنیا میں بھی خشیت الہی دل میں آتی ہے، رب کی معرفت ہوتی ہے، اور اسی معرفت کی بنا پر انسان کل قیامت کو جنت میں بھی انشاءاللہ جائے گا۔ اس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، علم نافع کے فضائل و ثمرات بھی ہیں، بہت فضائل ہیں کہ انسان جب علم نافع سیکھتا ہے، آپ کو تعریف سنائی کہ علم نافع کیا ہے، اب جو شخص سیکھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، علم کا حصول، اس علم کو حاصل کرنا میرے ہاں عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کیسے؟ ایک انسان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، اسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ میں نماز میں پڑھتا کیا ہوں۔ ایک وہ شخص ہے جو اسی نماز کو اپنی زبان میں ترجمے میں سیکھتا ہے، صورت ترجمے سے پڑھتا ہے، جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جس خالق کے سامنے کھڑا ہوں میں اس سے گفتگو کیا کر رہا ہوں۔ اب اس کی عبادت میں، اہل علم کی عبادت میں اور ایک عام انسان کی عبادت میں کتنا فرق ہوگا؟ اس کی عبادت میں توجہ لگی رہے گی، خشوع اور خضوع برقرار رہے گا، لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں، اس کا خشوع و خضوع پھر اسی طرح کا ہی ہوگا کہ نہ اسے یہ پتہ لگے گا امام نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، نہ اسے یہ پتہ لگے گا میری کتنی رکعت ہے، نہ اسے یہ پتہ لگے گا نماز کے آخر میں کہ ہم نے نماز کون سی پڑھی ہے۔ پھر ایسے بھی امکانات ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ کام یہ ہے اس علم کی معرفت اور پہچان کو حاصل کرنا، اس علم کو سیکھنا، اس علم کو اپنے سینے کی زینت بنانا، اور اس علم کو یہاں پہ جگہ دینا، یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت بیان کی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، ایک عالم کی فضیلت یہ ہے کہ فضل القمر، جس طرح کہ چاند کی 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پہ فضیلت ہے، اس طرح ایک عالم کی دوسرے عابدوں پر فضیلت ہے۔ کیوں؟ عالم نے علم سیکھا ہے، اس نے علم سیکھا، علم سیکھ کر وہ اتنی منازل طے کر گیا کہ اس کو اب
اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو گئی، پہچان بھی حاصل ہو گئی، اس کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو گئی، رب کی خشیت بھی حاصل ہو گئی، اللہ کے عذاب کا خوف بھی اس کو لاحق ہوا۔ اسی چیز کو قرآن میں بیان کیا۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا وہ شخص جو فرما بردار ہوگا، رات کی گھڑیوں میں سجدے قیام کرتا ہے، اگر وہ عالم ہے، اس کو علم ہے میں پڑھتا کیا ہوں، سیکھا ہے اس نے، اور جو وہ پڑھ رہا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، او بتاؤ جو شخص اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، وہ تو میرے ہاں عالم ہی اتنا بڑا ہے، کیا یہ شخص اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جامع ترمذی میں کتاب الجنائز میں حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی تیمارداری کے لیے گئے، فرمایا کیف تجدک، آپ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہیں؟ کہنے لگا انی ارجو رحمت اللہ و انی اخاف الآخرہ، میں اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھتا ہوں اور آخرت سے بھی ڈرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے دل کی بہترین کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھتا ہو، آخرت کے عذاب سے بھی ڈرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے نجات دے دیتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے، اور جس کی امید رکھتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بھائیو، اس علم کے حصول کے لیے یہ تب پوزیشن ہماری آئے گی، یہ پوزیشن پہ تب آئیں گے جب ان چیزوں کا علم ہوگا، جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ پڑھا جا رہا ہے، وہ پتہ ہو کہ پڑھا کیا جا رہا ہے۔ جب تک اس کا فہم حاصل نہیں ہوتا، جب تک اس کی بصیرت حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ منزل بھائیو حاصل نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عالم کی، علم کو چاہنے والے کی فضیلت دیکھیے کتنی بیان کی۔ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص کسی ایسے رستے پہ چلتا ہے، یلتمس فیہ علما، علم کو تلاش کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش اور کاوش کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کیوں ہوا؟ علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، علم کے حصول کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی عادت اتنی پسند آئی، اس علم کے حصول کے لیے جو جا رہا ہے، رب تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیا ہے۔ یہی پہ بس نہیں ہے، آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضْوًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اترتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کو اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں، کہ یہ جو طالب علم ہے، جو علم نافع حاصل کرنے جا رہا ہے، نفع بخش علم کے حصول کے لیے جا رہا ہے، اس کے نیچے نورانی پر بچھائے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ایک عالم کے لیے مغفرت اور بخشش وہ فرشتے مانگتے ہیں جو آسمانوں میں موجود ہیں، وہ فرشتے مانگتے ہیں جو زمین میں موجود ہیں۔ وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ،
حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی کی تہوں میں چلتی ہیں وہ بھی عالم کے لیے استغفار مانگتی ہیں۔ بھائیو، اس علم کے حصول کی تگ و دو کرنی چاہیے، اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق کلہم یصلون علی معلم الخیر حتی نینان البحر، تمام کی تمام مخلوق، صحیح الجامع کی روایت ہے، وہ ساری کی ساری دعائے خیر مانگتی ہے، رحمت کی دعا مانگتی ہے۔ کس کے لیے؟ علی معلم الناس الخیر، وہ شخص جو خیر کا علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے، حتی نینان البحر، حتیٰ کہ سمندر اور دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس طالب علم کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ یہ میرے بھائیو، یہ نفع بخش علم ہے، اس علم کے حصول کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا، جو شخص مسجد میں جاتا ہے صرف خیر اور بھلائی سیکھنے کے لیے جاتا ہے، او یعلمہ، یا خیر اور بھلائی کا علم سکھانے کے لیے جاتا ہے، کان لہ کاجر حاج تاما، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ صحیح روایت ہے۔ اس نیت کے ساتھ جو آئے، یا میں کچھ سیکھنے جا رہا ہوں یا میں کچھ سکھانے جا رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ بندہ آتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی یہ کاوش اتنی پسند ہے، اس کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ منزل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يُهْدَى بِهُدَاكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، آپ نے سہل بن سعد کو مخاطب ہو کے کہا، سہل، اگر ایک شخص بھی تیری پوری زندگی میں ایک شخص بھی سیدھے رستے پہ آ جاتا ہے، خیر لک من حمر النعم، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور سرخ اونٹ کیا تھے؟ آج ہم جس طرح بہترین سواری، کوئی پراڈو خریدتا ہے، کوئی لیموزین خریدتا ہے، کوئی کیڈلک کی گاڑی خریدتا ہے، اور سب سے بہترین روئے زمین کی سواری اس وقت سرخ اونٹ تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ سیکھنے سکھانے کا کام جاری رکھیں، تیری اس محنت کی وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت کے رستے پہ آ گیا، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔ بھائیوں، محنت کرنی چاہیے، علم سیکھنا بھی چاہیے، علم سکھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قول نقل کیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے، العلم یحرسک وانت تحرس المال، آپ علم حاصل کریں گے، علم آپ کی حفاظت کرے گا، جبکہ آپ مال جمع کریں گے آپ کو خود مال کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ اور پھر والعلم حاکم والمال محکوم علیہ، علم حاکمیت اختیار کر جاتا ہے، علم آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے، والمال محکوم، مال کی خود حفاظت کرنا پڑتی ہے، مال کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، والمال تنقصه النفقہ والعلم یسکو بالانفاق، اور مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، والعلم یسکو بالانفاق، اور انسان علم کو جتنا زیادہ لوگوں پہ خرچ کرے اللہ تعالیٰ اتنی اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ علم کے ساتھ خاصیت ہے، کسی اور چیز کے ساتھ یہ خاصیت نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ خرچ کرتے جائیں گے وہ کم ہوتی جائے گی، علم جتنا خرچ کرتے جائیں گے اللہ اتنی برکتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ یہ علم نافع کی میرے بھائیوں برکت ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، العالم افضل من الصائم القائم المجاہد، جو صاحب علم ہے اور کامل عالم باعمل ہے، اس کی فضیلت ایک عام روزے دار عابد مجاہد سے بھی زیادہ ہوتی ہے اگر وہ باعمل ہے۔ اور میرے بھائیوں، جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مثل العلماء فی الناس
لوگوں میں علماء کی مثال ایسے ہے کمثل النجوم فی السماء، جس طرح آسمان پہ ستاروں کی مثال ہے، یہتدی بہا، جس طرح ان کے ذریعے ستاروں کی سمت معلوم کر کے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح روئے زمین پر اللہ نے علماء کو ستاروں کی مانند بنایا ہے۔ تم اپنی زندگیوں کو ان سے علم حاصل کر کے زندگیوں کو صراط مستقیم پہ لگا سکتے ہو، سیدھے رستے پہ لگا سکتے ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، صلاۃ نافل، نفل نماز ایک انسان پڑھتا ہے، ایک علم کا حصول کرتا ہے، علم نافع کا حصول کرتا ہے، تو جو شخص علم نافع کے حصول کے لیے نکلا ہے وہ نفل پڑھنے والے نفل کے قیام سے کہیں زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں یہ قول نقل کیا گیا ہے، الناس الی العلم احوج منہم الی الطعام والشراب، لوگ کھانے پینے سے زیادہ علم کے محتاج ہوتے ہیں، لأن الرجل يحتاج الى الطعام والشراب في اليوم مرة، جو شخص کھانے اور پینے کا محتاج ہے وہ تو دن میں ایک مرتبہ کھا لے گا، 2 مرتبہ کھا لے گا، پی لے گا، لیکن جو علم کا پیاسا ہے، جو علم کا بھوکا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ وَحَاجَتُهُ إِلَى الْعِلْمِ بِعَدَدِ أَنفَاسِهِ، جتنے جتنے اس کے جسم سے سانس آتے جاتے ہیں، ہر سانس کے آتے جاتے وقت اس کو علم کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، اس علم کے حصول کے لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے مختص کریں، ان کو دین کا تعلیم پڑھائیں، حفظ کروائیں، ترجمہ پڑھوائیں، تفسیر پڑھوائیں۔ میرے بھائیوں، یہ علم ایسا علم ہے آپ کے گھر میں روحانیت لے کے آئے گا، برکات لے کے آئے گا۔ بار بار کسی کو بلا کر کبھی کسی سے فاتحہ پڑھوا لی، کبھی کسی سے یاسین پڑھوا لی، اور بھائی اپنے گھر میں علماء پیدا کرو، اپنے گھر میں حفاظ پیدا کرو، اپنے گھر میں قراء پیدا کرو۔ اور آج کل مدارس میں داخلے جاری ہے، اپنا کم از کم ایک بچہ میرے بھائیوں مدرسوں میں بھیجیں، فرق معلوم کیجئے۔ ہم اب ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمارے ایک معاشرے کی پرسیپشن ہے، ہماری تو نہیں ہے، ایک معاشرے نے ایک اپنے طور پہ ایک چیز بنائی ہے کہ جو بندہ مدرسے میں چلا جائے گا نا وہ بڑا ہو کے بھوکا مرتا ہے، وہ بے روزگار ہو جاتا ہے، یہ ایک معاشرے کی پرسیپشن ہے۔ لیکن جب مسجدوں میں جا کے مولانا حضرات کو کھاتے دیکھتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یار اب بڑا کھاندا ہے، پہلے خود ہی کہتے تھے اس کو یہ کھائے گا کہاں سے، ہوں کہتے ہیں بڑا کھاندا ہے بھائی۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے، ہم نے کون سی جگہ پہ سٹینڈ لینا ہے۔ عالم بناؤ، علماء بناؤ، دونوں بچوں میں فرق محسوس کیجئے۔ ایک شخص وہ ہے، ایک بچہ، آپ کے 2 بچے، آپ نے ایک بچے کو پڑھایا، آپ نے ساری کی ساری دنیاوی تعلیم اس کو دلائی، وہ علم دلایا جس میں روحانیت نہیں آتی، جس سے مادہ پرستی آتی ہے۔ کیسی مادہ پرستی آتی ہے؟ آپ کہتے ہیں بچہ چیک کر لو، کہتا ہے پہلے فیس جمع کرو۔ کبھی کسی عالم نے کہا ہے مسئلہ پوچھنا ہے پہلے 100 کڈو، کبھی کسی عالم نے کہا ہو، کبھی کسی عالم نے آپ کو یہ کہا ہو پہلے میں پیسے دو نماز پھر پڑھاواں گے۔ آپ جس اپنے معاشرے میں جس طبقے کو سب سے زیادہ مہذب کہتے ہیں وہ ڈاکٹرز کا طبقہ ہے۔ مفت چیک کرا کے آئیں ذرا کون کرتا ہے آپ کو، جا کے چیک کروا کے آئیں، اللہ ماشاء اللہ وہاں پہ ٹائم پورا نہیں دیتے، کہتے شام کو پرائیویٹ کلینک پہ آ جانا۔ اچھے لوگ بھی بڑے موجود ہیں لیکن یہ کیٹیگری بھی موجود ہے دنیا میں، وہ لوگ کالجز یونیورسٹیز میں آپ کو پیسے دے کے وہاں پہ جانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کیسا علم ہے کہ جہاں پہ آپ مسجد میں جس وقت بھی آئیں مولوی قاری آپ کو مفت پڑھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو بھائیوں یہ بے غرضی آتی ہے، یہ طمع دنیا کی نہیں پھر بنتی، پھر آخرت کی طمع بن جاتی ہے کہ رب سے تعلق بنائیں، اس کا علم پھیلائیں، اس کا علم پھیلائیں۔ تو بچے کا ہم دھیان کرتے ہیں کہ اس کا صبح پیپر ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کا دھیان کریں، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کا پیپر بڑا مشکل ہے، اس کا کورس بڑا مشکل ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کو ہم کالجز یونیورسٹیز میں مختلف ڈگریز کراتے ہیں، آپ کرائیں، لیکن اتنا علم ساتھ ضرور سکھا لیں جس کے اس کے اندر باپ اور بیٹے کا فرق قائم رہے اور اس کو معلوم بھی ہو کہ یہ فرق ہے۔ اور جو عالم ہوگا وہ بڑا ہو کے آپ کا دھیان کرے گا کہ میرے باپ کو کچھ نہ ہو جائے، اس کی نیند میں خلل نہ آ جائے، میرے باپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے، میرے باپ کے آرام کو مسئلہ نہ بن جائے، میں نے اپنے باپ کا دھیان کرنا ہے۔ یہ ایک دونوں بچوں میں فرق ہے، دنیا میں خود جا کے فرق نکال کے دیکھ لیجئے۔ اپنے بچوں کو جتنا ہو سکتا ہے بھائیوں
قرآن کی، تفسیر کی، حدیث کی، اخلاقیات کی یہ تعلیم دلائیں، تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے کم از کم دعائیں کرنے والے بن جائیں، ہماری قبر کے لیے راحت اور سکون کا باعث بن جائیں۔ اللہ کریم ہمیں خود بھی، ہمیں اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دینے اور اس کے مطابق تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔